میرے بھائیو، یہاں پہ ایک ضمنی مسئلہ ہے اور بڑے دھیان اور توجہ سے سننے والا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی یہ سوچ کر کوئی چیز کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے یا بیگم سے ہم بستری کر لیتا ہے کہ ابھی فجر کی اذان نہیں ہوئی، ابھی صبح صادق نہیں ہوئی، ابھی فجر طلوع نہیں ہوئی، یہ سوچتا ہے کہ ابھی رات ہے، ابھی ٹائم موجود ہے، بعد میں پتا چلا ابھی فجر کی اذان تو ہو چکی تھی، تو اس کا کیا حکم ہے؟ ایسے ہی ایک آدمی سورج غروب ہونے سے پہلے کوئی چیز کھا لیتا ہے، کوئی چیز پی لیتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ سورج غروب ہو گیا ہے، بادل تھے یا جس بلڈنگ میں ہے وہاں بجلی نہیں ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اٹھا، اس نے سمجھا سورج غروب ہو گیا ہے، کوئی چیز کھا لی پی لی یا بیگم سے ہم بستری کر لی، تو اس کا کیا حکم ہے؟ میرے بھائیو، ایسے آدمی کی طرف دیکھا جائے گا کہ جب اس نے صبح کوئی چیز کھائی ہے یا پی ہے اور یہ سمجھ رہا تھا کہ ابھی فجر کی اذان نہیں ہوئی، ابھی روزہ شروع نہیں ہوا، کیا اس کا غالب گمان یہی تھا کہ ابھی روزہ شروع نہیں ہوا، یا شک تھا؟ ایک ہوتا ہے شک اور ایک ہوتا ہے 80%، 90%، 95% اسے یقین ہے، غالب گمان ہے کہ بھئی ابھی فجر طلوع نہیں ہوئی، بعد میں بات اور نکلی۔ تو اگر اس کا غالب گمان یہ ہے کہ ابھی فجر طلوع نہیں ہوئی اور اس نے کچھ چیز کھا لی پی لی بیگم سے ہم بستری کر لی، تو اس کے روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن بعد میں جب پتا چل گیا کہ ابھی فجر طلوع ہو چکی ہے، اذان ہو چکی ہے، ٹائم شروع ہو چکا ہے، اب دوبارہ کوئی چیز نہ کھائے، دوبارہ کوئی چیز نہ پیے۔ اور اگر اس کو شک تھا، یعنی 10% اس کا خیال تھا، 5% اس کا خیال تھا کہ ابھی روزہ شروع نہیں ہوا، اور 90% خیال یہ تھا کہ روزہ شروع ہو چکا ہے، تو پھر بھی اس کا روزہ صحیح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل ضابطہ یہ ہے کہ رات موجود ہے، رات کا ہونا یقینی تھا، فجر طلوع ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اذان ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اس بارے میں شک و شبہ میں تھا، تو اس لیے وہ آدمی اصل کے مطابق ہے، اس لیے اس کے روزے کو کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر معاملہ ہے سورج غروب ہونے کا، اب میرے بھائی یہ بات تو یقینی تھی نا کہ دن موجود ہے، اب شک یہ ہے کہ سورج غروب ہوا ہے کہ نہیں ہوا، رات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، اب یہاں صورتحال تبدیل ہو گئی ہے۔ اب یہاں پہ اگر اس کا غالب گمان یہ تھا، 90% خیال یہ تھا، 95% خیال یہ تھا کہ سورج غروب ہو گیا ہے، اور اس نے کچھ چیز کھا لی پی لی، روزہ کھول لیا، اور بعد میں پتا چلا ابھی تو روشنی موجود ہے، بادل چھٹ گئے، پتا چلا ابھی تو سورج غروب نہیں ہوا، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ روزہ مکمل کرے، اور اس کے روزے کو کچھ نہیں ہوا، کیونکہ اس کا غالب گمان یہ تھا کہ سورج غروب ہو گیا ہے، گمان غلط نکلا، تو اب وہ روزے کو مکمل کرے۔ اور اگر اسے شک ہو کہ سورج غروب ہوا ہے کہ نہیں ہوا، تو پھر اس نے روزہ افطار کر لیا، ایسے آدمی کو روزہ دوبارہ رکھنا پڑے گا، کیونکہ دن کا ہونا، روزے کا ہونا یقینی تھا، اور سورج غروب ہوا یا نہیں ہوا یہ شک و شبہ والی بات تھی، اس کو شک و شبہ والی بات کو قبول نہیں کرنا چاہیے تھا، یہی خیال رکھنا چاہیے تھا کہ ابھی دن ہے، ابھی روزہ موجود ہے، تو اس نے افطاری کر کے غلطی کی ہے، ایسے آدمی کو روزہ دوبارہ رکھنا پڑے گا۔ لیکن وہ جو ہم نے کہا ہے کہ جس کا غالب گمان یہ ہو کہ سورج غروب ہو گیا ہے، جبکہ سورج غروب نہیں ہوا تھا، اس نے روزہ کھول لیا، اس کا روزہ صحیح ہے، یہ موقف جو ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے سورہ احزاب میں، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، کہ اگر تم سے بھول چوک ہو جائے، غلطی سے کچھ کر بیٹھو، تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، گناہ تب ملے گا جب جان بوجھ کے کوئی کام کرو گے۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے آخر میں فرماتے ہیں، رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا، کہ مسلمان یہ دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا غلطی ہو جائے تو مواخذہ نہ کرنا، ہمیں نہ پکڑنا۔ اور حدیث میں آتا اللہ نے کہا فعلتو، میں نے تمہاری دعا قبول کر لی، غلطی اگر ہو جائے بھول جاؤ تو تمہارا مواخذہ نہیں کروں گا، تم سے حساب کتاب نہیں لوں گا۔ اور حدیث بھی آتی ہے
کہ جناب اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں دن ابر آلود تھا، بادل چھائے ہوئے تھے، تو ہم لوگوں نے سمجھا کہ سورج غروب ہو گیا ہے اور ہم نے روزہ افطار کر لیا۔ جب بادل چھٹ گیا پتا چلا سورج تو موجود ہے۔ تو یہاں پہ جناب اسماء نے یہ نہیں کہا کہ نبی علیہ السلام نے پھر ہمیں حکم دیا اس کے بدلے میں ایک اور روزہ رکھو، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے روزے کو معتبر مانا گیا، کیونکہ ان کا غالب گمان یہ تھا کہ سورج غروب ہو گیا ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیو بخاری شریف میں حدیث آتی ہے کہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے اے نبی علیہ السلام، قرآن پاک میں آتا ہے کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات کو کھاتے پیتے رہو، رات کو کھاؤ پیو، کیونکہ رات کو روزہ نہیں ہوتا۔ کب تک کھا سکتے ہو؟ جب تک کہ سفید داغا سیاہ داغے سے واضح نہ ہو جائے۔ دو داغے پڑے ہوئے ہیں، ایک سفید ہے ایک سیاہ ہے، جب اتنی روشنی ہو جائے کہ پتہ چلے کہ یہ سفید ہے یہ سیاہ ہے، پھر اس کے بعد تم کھا پی نہیں سکتے، اس سے پہلے کھا پی سکتے ہو۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے دو داغے لے لیے، ایک سفید ایک سیاہ، سرانے کے نیچے رکھ لیے، بار بار دیکھتا تھا لیکن داغا سفید جو تھا وہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ تو کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا، آپ کو یہ صورتحال بتائی تو آپ نے کہا بھائی سفید دھاگے سے مراد ہے طلوع فجر، صبح صادق، فجر کا طلوع ہو جانا، صبح شروع ہو جانا، یہ اس سے مراد ہے، سفید دھاگا خود مراد نہیں ہے، اور سیاہ دھاگے سے مراد رات ہے۔ تو عدی بن حاتم جو ہیں صبح تک کھاتے پیتے رہے ہیں، یہ سمجھ کے کہ دن ابھی شروع نہیں ہوا، ابھی رات ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان سے یہ نہیں کہا اس کی جگہ پہ ایک روزہ اور رکھو۔